ایک بہن اپنا واقعہ سناتی ہیں کہ ان کی جب شادی کے دن طے کیے گئے تو وہ اور ان کا پورا خاندان بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ جہاں پر ان کی شادی طے کی گئی تھی اس خاندان کے پاس ایک تو مال و دولت بھی بہت زیادہ تھی، اور دوسرا وہ شخص جس کے ساتھ اس بہن کی شادی ہونے والی تھی وہ خود بھی بہت اچھے اخلاق کا مالک، پرہیزگار اور پنج وقتہ نمازی انسان تھا۔ اس بہن کی تو یوں سمجھیے جیسے لاٹری نکل آئی ہو اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو کہ مجھے ایک نیک اور باسہولت شخص اپنا رشتہ بھیجے اور میں اس کی بیوی بنوں۔ لیکن دوستو، قسمت کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تو شادی کے تقریباً 1 سال کے اندر اندر کاروبار سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ خاوند کو بزنس میں بہت سارے دھوکے ملے۔ کچھ عرصہ تو بہن بھائیوں اور ماں باپ نے برداشت کیا، لیکن پھر اس کے بعد ان پر ہم لوگوں کی زندگی گراں ہونا شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے بھی گھر سے نکالنے کے لیے مختلف ترکیبیں کرنا شروع کر دیں، جسے میرے شوہر نے نوٹ کیا اور خود بخود مجھے اور ہماری ایک نوزائیدہ بچی کو لے کر گھر سے نکل پڑے۔ ہم نے ایک کرائے پر گھر لیا۔ میرے شوہر کسی نہ کسی جگہ پر چھوٹی موٹی ملازمت کرتے رہتے۔ یہ وہ شخص تھے جن کا اپنا کاروبار تھا اور اب وہ لوگوں کے لیے کام کرتے تھے۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں خود بھی پڑھی لکھی ہوں، اگر آپ کو یہ بات بری نہ لگے تو کیا میں بھی کہیں نوکری کرنا شروع کر دوں؟ تو میرے خاوند نے کہا کہ نہیں، نان و نفقہ تمہارا میری ذمہ داری ہے، بس تم خدا سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے پرانے دن لوٹا دے، ہمیں اپنی بارگاہ میں سے کچھ ایسا عطا کر دے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نے شب برات کی رات ایک دفعہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر یہ گزارش کی کہ یا اللہ، ہمارے حالات پھر سے بہترین ہو جائیں، ہمیں خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں، مال و ثروت ملنا شروع ہو جائے اور زندگی آسان ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے قرآن پاک کھولا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کی، اور تلاوت کرتے کرتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر رونا شروع ہو گئی۔ جب میں روتے روتے خدائے بزرگ و برتر سے ہم کلام ہوئی تو میں نے کہا یا اللہ پاک، ہم پر اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ اور پھر اس کے بعد میرے پاس جو کچھ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اس میں سے کچھ حصہ میں نے اللہ کی راہ میں کسی ضرورت مند کو دے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے خاوند ایک روز گھر آئے تو بڑے حشاش بشاش تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ خاوند آج کیا ہوا ہے ایسا میرے سرتاج؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں یاد ہے کہ وہ شخص جس نے مجھے بزنس میں دھوکہ دیا تھا، اس کے بھائی کو جب یہ بات پتہ چلی تو آج مجھے فون کر کے اس نے اپنے دفتر بلایا۔ اس نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے اس ایکٹ پر بہت شرمندہ ہے، مارکیٹ میں اس ایکٹ کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ ریپوٹیشن ڈسٹرب ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے میک اپ کرے، اس لیے اس نے مجھے 2 لاکھ روپے ابھی دیے ہیں اور کہا ہے کہ ان 2 لاکھ روپوں سے اپنا راشن وغیرہ پورا کرو، کچھ دن تم اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ، بقیہ پیسے بھی ریکور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ میرے خاوند نے جب یہ بات سنائی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فوری طور پر جا کر ہم اپنے گھر کے لیے راشن لے کر آئے اور میرے خاوند کا بھی کاروبار واپس شروع ہو گیا، کیونکہ اب ان کے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے آ چکے تھے اور ان کے پرانے سارے گاہک اب دوبارہ انہی سے مال خریدنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے دیکھتے تقریباً 2 سال کے عرصے میں ہم واپس اسی پوائنٹ پر کھڑے ہو گئے جہاں ہم پہلے تھے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس سب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم موجود تھا، کیونکہ جب بھی کبھی گھر میں پیسہ آتا میں سب سے پہلے غریب، غربا اور ضرورت مندوں کے لیے ان کا حصہ نکالتی اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی بقیہ چیزیں لانا شروع کرتی۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ گھر میں جو بھی چیز آنی ہوتی میں اس چیز میں سے ایک حصہ نکال کر پکا کر کسی نہ کسی کو ضرور دان کرتی، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے کی انویسٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں بھیج دوں، اور خدائے بزرگ و برتر نے 70 گنا کا وعدہ کیا ہے اور وہ واپس میری طرف آ ہی جائے گا۔ دوستو، اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ اس بہن کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حشاشیت اور بشاشیت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب پر کرم کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔